السلام علیکم۔ احادیث کا سلسلہ حاضر ہے اور یہ احادیث آپ کو حدیث بخاری سے سنائی جاتی ہیں۔ حدیث بخاری جو کہ تمام احادیث میں مستند ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس سلسلے کو۔ ساتھ ہی پہلے میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ وہ تمام ویورز جو کمنٹس کر رہے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ اس کو آگے بھی شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور نیکی کے کام میں ضرور حصے دار بنیں۔ تو آئیے پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ باب زکوٰۃ دینا اسلام میں داخل ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نشت والوں میں سے ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آواز کمزور تھی، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ وہ نزدیک آ گیا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا، اس کے سوا تو کوئی اور نماز مجھ پر نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر تو اگر نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا، اور کوئی روزہ مجھ پر تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر تو اگر نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا، بس اور تو کوئی صدقہ مجھ پر نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا، پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا، یوں کہتا جاتا تھا، قسم خدا کی، میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ دین ہم سے، مسلمانوں سے جو چیز طلب کرتا ہے وہ کم سے کم یہ ہے کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یہ 3 چیزیں جو اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ اپنے عمل میں سچا ہو اور صداقت کے ساتھ یہ عمل ادا کرے پورے خلوص کے ساتھ، تو یہ اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ یہاں پر حج اور جہاد کا ذکر نہیں ہے۔ حج کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ حج ہر ایک پر فرض نہیں، صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور جہاد صرف ہنگامی حالت میں ہی ہوتا ہے، تو جہاد بھی ہر وقت نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ان 3 باتوں کا ذکر کیا گیا اور جنت کی بشارت دی گئی کہ جو بھی خلوص دل کے ساتھ یہ 3 اعمال بجا لائے گا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور یہاں پر وہ شخص جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں ضرور اس کو بجا لاؤں گا لیکن نہ اس میں کمی بیشی کروں گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مصمم ارادہ ظاہر کر رہا تھا اور پکا ارادہ ظاہر کر رہا تھا کہ جو اعمال اسے بتائے گئے ہیں وہ اعمال وہ ضرور کرے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ نوافل نہیں کرے گا یا دوسرے احکام نہیں بجا لائے گا، بلکہ وہ جو اعمال اسے بتائے گئے ہیں ان میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں کرے گا، ان کو وہ ہر حال میں کرے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ چلیے آگے والی حدیث دیکھتے ہیں کہ آگے کون سی حدیث ہے۔ طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر سے روایت کی کہ ایک یہودی ان سے کہنے لگا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہود لوگوں پر اترتی تو ہم اس دن کو، جس دن وہ اترتی، عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا، یہ آیت، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کیا اور اپنا احسان تم پر تمام کر دیا اور اسلام دین تمہارے لیے پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا، ہم اس دن کو جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ یہ آیت جمعے کے دن اتری جب آپ عرفات میں کھڑے تھے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ یہودی جو یہ بات کہہ رہا تھا، دراصل یہودی بہت زیادہ تہوار منایا کرتے تھے اور عیدیں بہت مناتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ ایسی عظیم آیت جو یہ اسلام کے بارے میں ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا، یہ اگر ہمارے پر اترتی تو ہم اس کو عید کے دن کے طور پر ٹھہرا لیتے۔ تو حضرت عمر نے بتایا کہ یہ عرفات کے دن اتری اور عرفات بہت عظیم ترین دن ہے، اور وہ دن ہے، اس دن جمعہ بھی تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں مقیم تھے، اور وہاں پر یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ تو یہ ایک بہت عظیم ترین دن تھا اور عید کے امور میں شامل ہے، عرفات اور پھر عید، تو یہ سارے معاملات تھے اور جمعے کا دن تھا۔ تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ آیت جمعے کے دن اتری اور وہ عرفات کا دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقیم تھے۔ یہ 2 احادیث آپ کے لیے پیش کی گئیں۔ آپ ان احادیث کو سنتے رہیے اور اپنا ایمان ضرور تازہ کیا کریں، کیونکہ ہمارے ایمان کی تازگی قرآن اور حدیث میں ہی ہے۔
اسے آگے ضرور شیئر کیجیے. مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. فی امان اللہ.